تعلیم بہت دلچسپی کے ساتھ کام کیا جاتا ہے. تعلیم ہی ایک ایسا زیور ہے، ایک ایسا جوہر ہے جس کے ذریعے انسان اپنے وجود کو برقرار رکھ سکتا ہے اور اس کے اندر وزن پیدا ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلی اپیل ہماری یہی ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے سماج و معاشرے میں. دوسرے یہ کہ آپسی میل و محبت اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزاری جائے. ہمارے ملک کی پہچان یہی ہے کہ یہاں بسنے والے تمام مذاہب اور دھرم کے لوگ قومی اور وطنی اعتبار سے بھائی بھائی بن کر زندگی گزارتے رہے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہوتے رہے ہیں. ہم نے یہی آہوان کیا ہے اور یہی اپنے لوگوں کو میسج دیا ہے کہ آپ جہاں تک ممکن ہو سکے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، اس کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہوئے، محبت و پیار کو بانٹتے ہوئے. بے شک پیار سے سب سمبھو ہے، لیکن اب صدر میں ہنگامہ بھی کچھ یہاں رابطہ کیا لوگوں سے، اور وندے ماترم کو اب جو ہے ایجوکیشن کے مادھیم سے کمپلسری کرنے کی بات کی جا رہی ہے. وپکش اکٹھا ہے کہ تھوپا کیوں جا رہا ہے سر؟ بات بالکل صحیح ہے. وندے ماترم کوئی پڑھے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم اس گیت کے اشعار کو اپنے عقیدے کے خلاف تصور کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اس پر مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم اسے زبردستی پڑھیں. جو ملک کے آئین کی دفعہ 25 ہے اس میں ہر شہری کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق، عقیدے کے مطابق زندگی گزارے. ہم آئین کی ان دفعات کے اعتبار سے مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق رکھتے ہیں. تو کوئی بھی ہمیں اس پر مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم اسے لازمی طور پر پڑھیں. اگر حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ پڑھو تو جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، لیکن جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو نہ پڑھنے پر ملک مخالف سمجھنا، ملک سے محبت کرنے والا نہ سمجھنا، یہ ذہنیت ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے کردار کو مجروح کرنے والی اور سیکولر آئین کے خلاف ہے. یہاں ہر آدمی کو اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہے. حکومتیں بھی کسی کو مجبور نہیں کر سکتی. سر مذہبی آزادی کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک شبد ہے، جب مولانا ارشد صاحب نے اس کو کہا تو شبد سے بڑا بوال مچ گیا. تو سر کیا ہم اپنی بات رکھیں گے تو کیا راجنیتیکرن ہوگا اس بات کا بھی؟ کیا جہاد اتنی بری چیز ہو گئی؟ کیا شبد ہے؟ جہاد کی بات احتجاج ہوگا، ظلم ہوگا تو ہم جہاد کریں گے، یعنی ظلم کے خلاف سنگھرش کریں گے اور ظالموں کا ہاتھ پکڑیں گے. ہمارے جان پر کوئی حملہ کرے گا، ہمارے مال پہ کوئی حملہ کرے گا تو کیا ہم اپنے بچاؤ کی کوشش نہیں کریں گے؟ جہاد کا مطلب یہی ہے کہ ہم ظالم سے سنگھرش کریں گے، مقابلہ کریں گے. تو سب کہتے ہیں، ہر آدمی اس کی اجازت دے گا، ہر قانون اس کی اجازت دے گا، اس میں کیا چیز ہے؟ لیکن سر ستا پکش سے دوسری طریقے سے بھنا رہا ہے، اپنا ووٹ پکا ہوا 80 بنام 20 والا ان کا ایجنڈا ہے. تو سر کیسے بچا جائے گا ان چیزوں؟ آپ جو سب صحیح شبد بولیں گے اس کا مطلب بھی غلط نکالا جائے گا. دیکھیے، ہمارا کام تو صحیح بات لوگوں کے درمیان عام کرنی ہے، اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے اور محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے. وہ کیا کر رہے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ ملک کے خلاف ماحول کو عام کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ملک سے محبت کرنے والے ایک شہری ہونے کے ناطے ان کے خلاف بھی میدان میں آئیں گے اور ہم ملک سے محبت کا اور وفاداری کا جو بھی ثبوت ہو سکتا ہے اسے پیش کرنے کی کوشش کریں. سر آخری سوال لے لیتا ہوں. ایجوکیشن کی آپ نے بات کی ہے، آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیے، ایجوکیشن تو ہمارے بچے لے رہے ہیں، لیکن اب جب جائیں گے نا تو سنستھائیں بنی ہوئی ہیں، میں کیا ہی نام لوں، وہاں ایجوکیشن دیکھنا دھارمک سنستھائیں ہیں اور آپ کے بچوں کو وہ چیز سکھائی جا رہی ہے جو آپ کے مطلب کی بھی نہیں ہے. ایسے بہت سارے اسکول ہیں، میرٹھ کے اندر دیکھ لیجیے آپ، تو مارننگ میں جو ہم پریئر کرتے ہیں تو پریئر میں جو ہے پوری پوجا پاٹ کرا رہے ہیں. تو آپ نے اس طرف کو دھیان نہیں دیا ہے کیا؟ ہم لوگوں کو نہیں چاہیے کہ اپنے ادارے کھولیں اس طریقے کے؟ نہیں، ہم تو اس کی طرف بھی لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں. اور جو اسکول مینجمنٹ ہے، اگر وہ پرائیویٹ اسکولز ہیں تو مینجمنٹ سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی بچوں پر کوئی ایسی چیز نہ تھوپیں جو ان کے مذہب کے خلاف ہو. ہم اس کے خلاف ہیں. حکومتیں اگر تھوپتی ہیں تو اس کے بھی خلاف ہیں. اور ہم اپنے لوگوں سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے اسکول بنائیں، اپنے تعلیمی ادارے بنائیں تاکہ آپ اپنے ماحول میں اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے سکیں، اچھی تعلیم دے سکیں. سر جمعیت اگر چاہے تو اس طرف دھیان دے سکتی ہے؟ ہم دھیان دے رہے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہر علاقے میں اس طرح کے اسکول اور ادارے قائم ہوں جہاں اچھے ماحول میں
اچھی سوچ اور اچھی فکر کے ساتھ بچوں کو تعلیم دی جائے اور ایجوکیشن سے ان کو معلومات دی جائے. دھنیہ واد.